خان لیاقت علی خان جیسے زیرک اور عقل مند بندے بھی تو موجود تھے، کسی نہ کسی سے تو مشورہ کیا جا سکتا؟ میں خان لیاقت علی خان کو اس کیلیبر کا زیرک نہ پہلے مانتا تھا نہ اب مانتا ہوں. وہ ایک شریف آدمی تھے، نفیس آدمی تھے. دیٹس اٹ. میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مہاتما گاندھی کو تو آپ وہ ہندوؤں کی لسٹ میں نہ کریں نا، وہ تو مسلمانوں میں بھی اتنے ہی مقبول تھے جتنے ہندوؤں میں مقبول تھے، اور اس بیچارے نے تو مرن بھرت رکھ لیا ہمارے لیے اور گولی بھی کھائی. نہیں، وہ ایک اصول کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں تھا. ایک اصول کی خاطر انہوں نے کیا تھا. اور یہ ویسے ایک بڑی دلچسپ بحث ہے، کسی دن ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ ابھی ہم نے بہت ساری مختلف اوجل اور پنہاں پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے. وہ کیا ڈرامہ اس رات ہو گیا کہ ولابھ بھائی پٹیل نے اور جواہر لال نہرو نے گاندھی جی کو راتوں رات کنونس کر دیا کہ نہیں جناب، ہمیں اس ملک کو تقسیم کی طرف ہی لے جانا ہے، ہم یونائٹڈ انڈیا نہیں رکھیں گے. اس کے اوپر بات کریں گے کسی وقت. گاندھی کی جو ہمدردیاں تھیں، جو ان کی محبت تھی، جو ان کا سارا تعلق تھا، وہ انڈینز کے لیے تھا، اور انڈینز کی اکثریت ہندو تھی. وہ خود ہندو تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تک کہ انہوں نے یہ مرن بھرت رکھا تو وہ ایک اصولی موقف تھا ایک شخص کا، ایک اصولی بات اس نے کی تھی، اور اس بات پر وہ قابل ستائش ہے. اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی تشنگی بھی رکھتا ہوں کہ اس وقت مسلم اور مسلم لیگ کا سارا نعرہ تھا، اور جو مسلمانوں کی زبان کہی جاتی تھی وہ عربی کہی جاتی تھی، کہ مسلمز کا سارا جو ہے وہ نہ بچھوڑنا، یا عربی میں تھا یا بعد میں فارسی میں تھا. تو سر آغا خان نے ان کو ایک مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ ایک یونائٹڈ پاکستان کے لیے یا ایک وحدانیت کے لیے جو قومی زبان ہے وہ عربی کر دیں. تو کچھ اس کے بارے میں بتائیں آپ. اب میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ بڑا صائب تھا، بہت لاجواب مشورہ تھا سر آغا خان کا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ چونکہ بڑے ایک ویژن رکھتے تھے خاص، مرکنٹائل میں اسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. سر آغا خان نے جو سوچنا تھا نا، اس وقت اس پرسپیکٹو میں ہی سوچنا تھا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ خطہ آئل رچ ہونے والا ہے. ارلی 40s میں، مڈ 40s میں کوئی دور دور تک کوئی لمبا چوڑا نام و نشان نہیں تھا آپ کے آئل رچ ہونے کا، جہاں تک عرب ورلڈ کا تعلق ہے. یہ تو سارا 50s، ارلی 50s میں آغاز ہوا اور مڈ 50s میں ذرا پیس اپ ہو گیا. قائد اعظم کو چمک ہی لڑنا پڑ رہی تھی میرے بھائی. قائد اعظم was a political leader. He was not a leader of a bank. He was not president of a financial institution. قائد اعظم تو ایک بہت بڑی مملکت کو لیڈ کرنے جا رہے تھے، ایک بڑی قوم، اور سکیٹرڈ قوم کو، بکھری ہوئی قوم کو، جو اس دن بھی ہجوم تھا، آج بھی ہجوم ہے. اس کو یکجا کرنے کے لیے، ایک لڑی میں پرونے کے لیے ایک دھاگا درکار تھا، اور وہ دھاگا آپ کی اردو لینگویج تھی. کہنے میں یہ میں نے جو فکرہ کا ایک کلیشے ہے، ایک تقریر کا حصہ ہے، خطابت ہے. آپ خود غور کیجئے، عربی، صرف عربی زبان تک محدود کر کے آپ ان لوگوں کا استحصال نہ کرتے جو یہاں کے پنجابی تھے. پنجابیوں کو عربی کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا واسطہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے عربی کا ایک بڑا گہرا تعلق، لیکن بات کلچر کی ہو رہی ہے اس وقت. پشتون دیکھ لیں، آپ بلوچوں کو دیکھ لیں، آپ کشمیریوں کو دیکھ لیں، سندھیوں کو دیکھ لیں، ان کی جو لوکل لینگویجز ہیں، ماں بولیاں ان کی عربی نہیں تھی، ان کی اردو بھی نہیں تھی ماں بولی. ان کی جتنی بھی ماں بولیاں ہیں ان میں آپ دیکھیں عربی کا عمل دخل اتنا سا ہے، ہارڈلی 10%. اور یہ 10% میں بہت لیوشلی بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن جب آپ ان کو یکجا کرتے ہیں، اردو کے ہودج پودج میں اکٹھا کرتے ہیں، تو اس قدر، اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن کی فریز ہے ہوموفیلی، فریم آف ریفرنس. آپ کے فریم آف ریفرنس میں سب سے زیادہ جو کچھ آئے گا وہ اردو کے زمرے میں آئے گا. تو قائد اعظم نے بہترین کام کیا تھا اس وقت. میں قائد اعظم کا مشیر ہوتا تو میں بھی یہی مشورہ دیتا. ہاؤ ایور، میں عربی کو لازمی ضرور قرار دیتا کہ اسکولوں میں، درسگاہوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں عربی پڑھانا اور عربی سکھانا، اس کو بہت فوقیت دی جاتی. اس سے کیا ہوتا کہ وہ تمام مسائل آپ کے کم از کم 90% حل ہو چکے ہوتے جس کا آپ آج شکار ہیں. دیکھیں، اگر آپ مدر لینگویجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت 55% بنگالی تھے. ٹھیک، تو کیا ان کا رائٹ نہیں تھا کہ ان کی لینگویج جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوتی؟ ان کے جو مین بنیادی ڈسپیوٹس تھے وہ ہوئے یہی تھے کہ پہلے ان سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی لینگویج کو نیشنل لینگویج کہا جائے گا. انڈیا نے بھی تو ساتھ رکھی ہیں.
اگر ہم یہاں پہ 2 رکھ لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ بہت اچھی بات ہوتی، میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا کہ آپ اس خطے میں مغربی پاکستان میں آپ اردو رکھ لیں اور ادھر بنگالی رکھ لیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. اور آپ دیکھتے کہ اردو کی سینکٹیٹی پھر بھی قائم رہتی. اردو آپ اردو کو کیوں اتنی ایڈوکیسی کر رہے ہیں؟ وہ 3% تھے یہاں پہ، پنجابیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، آپ 70 سال سے پنجابیوں کو اردو پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس تو اردو کا ایکسنٹ ہی نہیں آیا. آپ یقین کیجئے، میں پنجابی کا نا، اردو سے مجھے محبت ہے، پنجابی سے مجھے عشق ہے. اب میں اس بات کے لیے کیا انڈر اوتھ آپ کو بتاؤں، آپ کو یقین ہونا چاہیے میری بات پہ کہ مجھے پنجابی سے محبت نہیں ہے، پنجابی سے عشق ہے. میں پنجابی کو اتنا پسند کرتا ہوں. لیکن آپ بلیو کریں، میں تو پچھلے 10 سال سے حسب حال خبرناک اور خبردار کے سفر پہ نکلا ہوا ہوں. مجھے بہت ساری چیزوں کا ادراک اب ہوا ہے. پشاور میں بیٹھا ہوا ایک شخص آپ کی پنجابی نہیں سمجھ سکتا جتنی سہولت کے ساتھ وہ اردو. نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. پنجابی جو تھی وہ ایک لنڈے کی زبان کہلاتی تھی. لنڈا ایک سینٹرل فگر تھی جہاں پہ تمام لوگ آ کے بیوپار کرتے تھے. اگر آپ ان لینگویجز کی طرف جاتے ہیں تو ماؤ تونگ نے کیا کہا تھا؟ ماؤ تونگ نے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ چینی زبان میں بات کروں گا. انہوں نے کہا آپ کو تو اتنی ساری زبانیں آتی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ چین گونگا ہے. اس طرح پنجاب کی اپنی زبان موجود تھی، بنگال کی اپنی زبان موجود تھی، اور پنجابی ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود تھے. اور سندھی کیا کرتے؟ وہ پنجابی بولتے. سندھی ابھی بھی بہت ساری پنجابی کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں نا، انڈرسٹینڈ. اب آپ نے ماؤ کی مثال دی، اب میں آپ کو چوئن لائی کی مثال دینے لگا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں ترکی بترکی جواب، اینٹ کا جواب میں پتھر سے دے رہا ہوں. بھٹو صاحب جب گئے نا چوئن لائی سے ملنے تو انہیں کہنے لگے کہ میں نے دیکھیے پیپلز ڈیموکریسی کے پیٹرن پہ ایک تقریباً سوشلسٹ پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے. میں نے ان پرانے مسلم لیگی جگادریوں کو، رائٹسٹ کو ہرایا ہے، اور لیفٹ کی حکومت ہے اس وقت پاکستان میں. مجھے مشورہ دیجئے، آپ ایک گرو ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے چوئن لائی نے کیا کہا تھا بھٹو صاحب سے؟ پڑھ لیجئے آرکائیوز. انہوں نے کہا کہ جا کر اپنی اس ہودج پوج کو، جو ہجوم ہے، آج بھی ہجوم ہے، اس کو قوم میں کنورٹ کرنے کی فکر کرو. یہ تمہارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو سر پھر آپ لینگویج کو کس حوالے سے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ٹھیک ڈیسیجن تھا کہ آپ ادھر اردو رکھیں، ادھر بنگالی رکھیں، عربی کو ان دونوں کے درمیان برج بنا دیں. ویورز، یہ گرما گرم نشستیں چلتی رہیں گی، ہم آفتاب صاحب کو تنگ کرتے رہیں گے. اچھا جناب، میں ایک گزارش آپ سے بھی کر رہا ہوں اور اپنے ویور سے بھی، کہ یہ اوپن فورم ہے، ڈائلاگ ہے، اس میں ہمارے علم میں اضافہ کیجیے. کہیں آپ محسوس کریں کہ ہم دونوں، یہ بھی تشنا ہے، میں بھی تشنا ہوں، مجھے بے شمار چیزیں، یہ تو پھر بہت عالم فاضل آدمی ہے، میں قدرے کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے علم میں جہاں اضافہ کر سکیں آپ، یہ نیکی کا کام ہے، ضرور کیجئے. کیونکہ میرے پاس فورم کافی بڑا ہے. میں جب خبردار کے فورم پہ جاتا ہوں تو مجھے سننے اور دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کی تعداد اس کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو کہیں آپ کی بتائی ہوئی بات، آپ کا دیا ہوا مشورہ، آپ کا سجیسٹ کیا ہوا ریفرنس ان تمام کروڑوں لوگوں کے کام اگر آتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں صدقہ جاریہ ہے، یہ نیکی ہے. آپ اس میں بڑھ چڑھ کر ضرور حصہ لیجیے. آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ بھی ان بحثوں کا حصہ بن سکیں.